یہ اشکے روا موجود ہے. ان کے گھر کی کتاب ہے گھوسوی صاحب کی, شارح بخاری, خلیفہ سرکار حضور تاج الشریعہ مفتی شریف الحق صاحب قبلہ امجدی, ان کی کتاب ہے. انڈائریکٹ حضرت صدر الشریعہ کی کھلی ہوئی سپورٹ انڈائریکٹ مسلم لیگ کو موجود ہے اس کتاب کے اندر. جس کو حوالہ نوٹ کرنا ہے نوٹ کر لو, جس کو لینا ہو لے لو. نیک تو پر یہ کتاب ڈلوائی, اور جو صدر الشریعہ نے, جو حضور شارح بخاری نے صدر الشریعہ کی بارگاہ میں جو معروضہ پیش کیا ہے, جو اعتراض کیا ہے, اس کو گھوسوی صاحب کھا گئے, اس کو ڈنڈی مار کے ختم کر دیا. کہاں کہاں چھپو گے, جہاں جہاں چھپو گے, حشمت علی کی اولاد تمہیں ڈھونڈ کر میدان میں لائے گی, مطالبہ کرے گی. اشکے روا ہمارے پاس بھی ہے. مسلم لیگ کی حمایت صاف انڈائریکٹ موجود ہے. اور دوسری کتاب فتاوی علماء اہل سنہ, فتاوی اہل سنہ لے لقد اہل الفتنہ, کتاب کا نام کیا, لے لقد اہل الفتنہ, یعنی اہل سنت کے فتاوے فتیل لوگوں پر لات مار کے اڑانے والے. کیا بات ہے, زندہ فتیل باد. لوگوں کو لات سے مار کے اڑانے والے. انگلش میں کہہ دیجیے کک مارنا, کہتے ہیں کک مارنا. اس میں ڈائریکٹ صدر الشریعہ نے مسلم لیگ کی حمایت کی ہے. 70 علماء کی تصدیقات علماء کرام کی موجود ہے, پوری کتاب موجود ہے. اب میں پوچھتا ہوں, چاہے صدر الشریعہ ہو, چاہے صدر الافاضل ہو, چاہے علامہ عبدالعلیم میگھوی صدیقی ہو, چاہے پیر جمال علی شاہ ہو, جس نے پاکستان بنوایا ہے, جس نے لیگ میں شرکت کی ہے, جس نے جناح کے نعرے لگائے ہیں, چاہے کوئی ہو, ان سب نے مسلک اعلی حضرت کے خلاف کیا ہے, تحریرات اعلی حضرت کے خلاف کیا ہے, فتاوی اعلی حضرت کے خلاف کیا ہے, مشن اعلی حضرت کے خلاف کیا ہے. زندہ باد. صحیح فرمایا. ابھی آ جائے توہین کرنا. الحمدللہ ہم اہل مراتب کے قائل ہیں, ان کے مراتب کے ہم قائل ہیں کہ بہت کام کیا ماشاءاللہ, اور عمر صاحب بہت کام کیا, ہم مانتے ہیں ان کے فضائل ہمیں تسلیم ہیں. لیکن کس شرط پر, اور کلیم صاحب کس شرط پر, اس شرط پر ان حضرات نے جو پاکستان بنوایا, لیگ کی حمایت کی, ان تمامی حضرات نے رجوع الی الحق, جو سرکار شیر سنت اور اعلی حضرت کا موقف تھا, ادھر ان لوگوں نے توبہ کر کے رجوع کر لیا. اس لیے ان کی عظمتوں کے ہم قائل. زندہ باد, زندہ باد. لیکن بہت اچھا, اگر تم زندہ باد. حق نہیں کرو گے, حق تسلیم نہیں کرو گے, اگر یہ نہیں کہو گے کہ انہوں نے توبہ نہیں کی, رجوع نہیں کیا, اب میں پوچھتا ہوں, ایک ترازو لگاؤ, ایک ترازو لگاؤ, چاہے بریلی کے چوراہے پہ, چاہے لکھنؤ کے چوراہے پہ, چاہے دلی کے چوراہے پہ, ایک انصاف کا ترازو لگاؤ, اور ان حضرات نے جو کام کیا اس کو ایک ترازو کے پلے پہ رکھو. بس 2-4 منٹ, اس کو جو کام کیا اس کو ترازو کے ایک پلے پہ رکھو. حافظ فرار صاحب, اور ترازو کے ایک پلے پر کم و بیش 50 لاکھ مسلمانوں کے کٹے ہوئے سر رکھو. میں نہیں کہتا ہوں, تم بتاؤ پلہ کون سا بھاری لگ رہا ہے, بولو انصاف چاہتا ہے, بولو. سارے کام ایک طرف رکھو اور 50 لاکھ مسلمانوں کے کٹے ہوئے سر ترازو کے ایک پلے پہ رکھو. ہزاروں مسجدیں جو ویران ہوئی ان کو ترازو کے ایک پلے پہ رکھو. ہزاروں مدرسے جو منہدم ہوئے اور مسلمان ہمیشہ کے لیے بستی کے گڑھے کے اندر دھکیل دیے گئے, اس سب کو ایک پلے پہ رکھو اور ان کے کاموں کو ایک پلے پہ رکھو, اور مجھے انصاف دو, پلہ کون سا بھاری لگتا ہے, بولو کون سا بھاری لگتا ہے. تو بس پلہ آپ کے کاموں کا تبھی بھاری نظر آئے گا جب رجوع الی الحق کا اعتراف ہوگا.